قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. معزز سامعین، میرا آج موضوع سخن ہے تجوید کی اہمیت. قرآن کریم کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. مثلا جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں موٹا پڑھا جائے، اور جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے انہیں باریک پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروف و الفاظ کی ادائیگی صحیح اور صاف ہو، پڑھنے والا اس کے معنی پر غور و فکر کر کے اس سے متاثر بھی ہو. قرآن کریم خوبصورت آواز میں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کریم اچھی آواز کے ساتھ پڑھو. تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت صحیح خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے. تلاوت کرنے والا ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے. تلاوت کرنے والا غلط پڑھنے کے گناہ سے بچ جاتا ہے. تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے یا غلط پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. لحن کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی. لحن جلی کھلی واضح اور صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں. اس کی چند صورتیں ہیں: ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا. کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ پڑھنا. کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے ولم یولد کو ولم یلد پڑھنا. حرکات کو آپس میں تبدیل کرنا، جیسے انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا. ساکن کو متحرک پڑھنا، جیسے اہدنا کو اہدنا پڑھنا. متحرک کو ساکن پڑھنا، جیسے می یوم الجمعہ کو می یوم الجمعہ پڑھنا. بغیر تشدید والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھنا، جیسے ایاک کو ایاک پڑھنا. بغیر تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھنا، جیسے جزاء کو جزاء پڑھنا. لحن جلی کا حکم یہ حرام ہے. بعض جگہ اس سے معنی بدل جانے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطیوں کہتے ہیں. اس سے معنی تو بدلتے لیکن تلاوت خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. مثلا را کو زبر کی صورت میں موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھ لینا یا غننے کی ادائیگی نہ کرنا وغیرہ. لحن خفی کا حکم لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله